السلام علیکم۔ آج کے اس دلچسپ جائزے میں بہت خوش آمدید۔ تو چلیے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم یونانی طب کے ایک انتہائی اہم اور قدیم مونوگراف پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد اس مشکل اور گہری معلومات کو ایک نہایت واضح، پرکشش اور آسان کلینکل پروفائل میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم دراصل ایک عظیم بوٹی کی بات کر رہے ہیں جسے سماق کہا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس بوٹی میں اتنی کیا خاص بات ہے۔ آئیے اس سفر کے بنیادی پڑاؤ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے ہم اس پودے کا تعارف دیکھیں گے، پھر اس کے طبی افعال اور استعمال، تیسرے نمبر پر اس کی کیمیائی ترکیب یا کیمیکل میک اپ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد اس کے مضر اثرات، مصلح اور بدل پر بات ہوگی، اور آخر میں اس کے مشہور مرکبات کا ذکر آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی اس پودے کا تعارف اور اس کا بوٹینیکل پروفائل۔ اگر بنیادی معلومات کی بات کی جائے نا، تو عام زبان میں اس کا نام سماق ہے، اور اس کا نباتاتی یعنی جو سائنٹیفک یا بوٹینیکل نیم ہے وہ روس کوریاریا ہے۔ یہ ایناکارڈیسیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ویسے اگر ہم مختلف علاقوں اور قدیم طبی کتابوں کو کھنگالیں تو اس کے کچھ اور دلچسپ نام بھی ملتے ہیں، جیسے سماق تمقا اور تترک، لیکن یہ تمام نام دراصل ایک ہی اہم پودے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اس کی ماہیت یعنی جسمانی شناخت کی بات آتی ہے تو ایک بڑی عجیب اور دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، اس درخت کے پتے ویسے تو ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، مگر طبی مقاصد کے لیے ان پتوں کا استعمال بالکل نہیں ہوتا، بلکہ پوسٹس سماق استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس درخت کے پھل کا بیرونی چھلکا یا کھول ہوتا ہے۔ بس یہی وہ مخصوص حصہ ہے جو اپنے اندر وہ تمام جادوئی طبی خاصیتیں رکھتا ہے جن کی وجہ سے یونانی طب میں سماق کو اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اگر ہم اس کی پیدائش یا جیوگرافیکل اوریجنز کی بات کریں تو اس کا پھیلاؤ کافی واضح ہے۔ اسپین، اٹلی، ایران، افغانستان سے لے کر یورپ کے دیگر حصے اور یہاں تک کہ نارتھ امریکہ بھی اس کی پیدائش کے مقامات میں شامل ہے۔ مطلب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف آب و ہوا اور ماحول میں یہ پودا آسانی سے اپنی نشو و نما پاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف خطوں میں صدیوں سے مفید طبی مقاصد کے لیے دستیاب رہا ہے۔ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اس کے طبی افعال اور اس کا کلینکل استعمال کیا ہے۔ سب سے دلچسپ بات جو یہاں سامنے آتی ہے وہ اس بوٹی کے میکینیکل ایکشنز ہیں۔ اگر ان یونانی اصطلاحات کو آج کی جدید طبی زبان میں سمجھا جائے تو ہبس کا مطلب ہے سٹپٹک، یعنی خون کے بہاؤ کو فوراً روکنے والا۔ پھر قابض کا مطلب ہے اسٹرنجنٹ، جو اعصاب اور جلد کو سکیڑنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہترین مسکن صفرا ہے، یعنی صفرا یا یلو بائل کو تیزی سے نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک کمال کا مقوی معدہ ہے، یعنی معدے کو زبردست طاقت بخشنے والا ٹونک۔ اب آئیے انہی بنیادی افعال کو عام بیماریوں کے ساتھ جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ دراصل اس کی اسٹرنجنٹ اور سٹیپٹک پراپرٹیز کی وجہ سے یہ خاص بیماریوں کے علاج میں بہترین کام کرتا ہے۔ مثلاً بواسیر یعنی ہیمورائڈز میں اس کی خون روکنے کی خاصیت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسہال صفراوی یعنی وہ ڈائریا جو صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اس کا نیوٹرلائزنگ اثر جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے اور پیٹوں پر اپنے اثرات کی بدولت یہ متلی، الٹی، آنکھوں کی بیماریوں اور یہاں تک کہ منہ کے چھالوں یعنی سٹومیٹائٹس کے علاج میں بھی بے حد مفید ہے۔ ان تمام فوائد کے باوجود یونانی طب میں ہر دوا کا ایک سب سے خاص فائدہ ہوتا ہے جسے نفع خاص کہتے ہیں، اور سماق کا سب سے اہم فائدہ اس کا مقوی معدہ ہونا ہے۔ اگر کسی کا معدہ کمزور ہو یا پاچن کا نظام تباہ ہو رہا ہو تو یونانی طب میں اس بہترین سٹمک ٹونک کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ یہاں سورس ٹیکسٹ میں ایک نہایت عجیب اور دلچسپ بات نوٹ کی گئی ہے۔ دستاویز میں اس دوا کا مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ اور مقدار خوراک یعنی ڈوزج دونوں ہی بالکل ایک جیسی درج کی گئی ہیں، اور وہ ہے 3 سے 5 ماشا۔ ویسے عام طور پر کسی دوا کا مزاج گرم یا سرد درجے میں ہوتا ہے اور خوراک وزن میں ہوتی ہے، لیکن یہاں ان دونوں کا ایک ہی طرح سے لکھا ہونا واقعی ایک منفرد اندراج ہے جو اس تحقیق کو مزید پر اسرار اور دلچسپ بناتا ہے۔ یہ تمام طبی خصوصیات جاننے کے بعد اب ذہن میں لازمی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر سماق کو کون سی چیز اتنا اثردار بناتی ہے؟ روایتی افعال تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن اس کی اندرونی کیمیائی بناوٹ کیا ہے جو ان سب قسمتوں کو ممکن بناتی ہے؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
تو आते हैं तीसरे हिस्से पर, कीमियाई तरकीब, यानी इसके पीछे छुपी साइंस को समझते हैं। अगर इसकी कीमियाई तरकीब या केमिस्ट्री का जायज़ा लिया जाए तो सुमाक में ऑर्गेनिक एसिड्स की भरपूर मिकदार शामिल है, जैसे सिट्रिक, टार्टेरिक, सक्सीनिक और एस्कॉर्बिक एसिड। ये एसिड्स दरअसल मैदे को शांत करने और हज़मे को ठीक रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। फिर यहाँ वॉलेटाइल ऑयल्स और टैनिन्स की मौजूदगी भी दर्ज है। अब देखिए, टैनिन्स की मौजूदगी परफेक्टली वाज़े करती है कि ये दवाए कब्ज़ और हबीस क्यों हैं। टैनिन्स में टिश्यूज़ को सुकेड़ने की कुदरती सलाहियत होती है, जो खून रोकने और दस्त बंद करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मतलब ये वाकई शानदार है कि कैसे इसकी मॉडर्न केमिस्ट्री इसके रिवायती अफ़ाल से मुकम्मल तौर पर मेल खाती है। अब चौथे हिस्से पर नज़र डालते हैं, मुज़िर, मुस्लिह और बदल, यानी इसके एहतियाती पहलू। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता है। देखिए, यूनानी तिब सिर्फ फ़वाइद पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये असरात के तवाज़ुन को बहुत गहराई से समझती है। सुमाक दरअसल जिगर के लिए मुज़िर यानी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर इसका गलत या बेजा इस्तेमाल किया जाए तो जिगर मुतासिर हो सकता है। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका हल भी पहले से मौजूद है। इसका मुस्ले यानी करेक्टिव दवा अनीसून है। अगर सुमाक को अनीसून के साथ मिलाकर खा दिया जाए तो ये जिगर को होने वाले हर किस्म के नुकसान का तोड़ कर देता है और दवा के असर को बिल्कुल मुतवाज़िन कर देता है। कमाल का सिस्टम है ना? और वैसे अगर कभी ऐसा हो कि सुमाक दस्तयाब ही ना हो तो यूनानी तिब में एक मुकम्मल बैकअप प्लान भी मौजूद होता है, जिसे बदल कहते हैं। सुमाक का मुतबादिल ज़रिश्क है। तारीख बताती है कि सुमाक की गैर मौजूदगी में मुआलिज ज़रिश्क को बिल्कुल वैसी ही शिफायाबी और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। आइए अब आखिरी और पांचवें हिस्से की तरफ चलते हैं, मशहूर मुरक्कबात, यानी इस बूटी को बाकी अद्वियात से मिलाकर क्या तैयार होता है। इस मोनोग्राफ में कुछ इंतहाई अहम और मशहूर मुरक्कबात बयान किए गए हैं, जैसे सफ़ूफ़े संदल, ज़ायाबीटीज़ और सफ़ूफ़े नैनाई। ये दरअसल उन कदीम तिब्बी मुआलिजीन की महाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। उन्होंने मुख्तलिफ खसायत रखने वाली इस बूटी को संदल और पुदीने यानी नैनाई जैसी दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर डायबिटीज़ और दीगर अमराज के लिए बेहद मुफीद सफ़ूफ़ तैयार किए। ये कॉम्बिनेशंस सुमाक की दवा साजी में अहमियत को और भी वाज़ेह कर देते हैं। आखिर में चलिए इस जायजे को एक इंतहाई दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, कदीम यूनानी हिकमत और समझ किस कदर खूबसूरती और कामिल तरीके से हमारी आज की जदीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेल खाती है। सदियों पहले किसी बूटी का मुसक्किन और काबिज़ कहलाना आज के साइंटिफिक दौर में टैनिन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स की मौजूदगी से कामिल मुताबिकत रखता है। उम्मीद है इस सफ़र ने मालूमात के नए दरवाजे खोले होंगे और ऐसी नायाब बूटियों को मज़ीद समझने का शौक़ जगाया होगा। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज़।